نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا صدق الله العظيم. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونو مکا کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی. علم و حکمت میں وہ غیر و محدود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر و محدود بھی. ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. برادران اسلام اور قابل قدر شخصیات، میں اس متبرک اور پرامن بز میں شمع رسالت کی ضیاء حیات کو روشن کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. میری یہ بساط نہیں، میری یہ اوقات نہیں کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر لب گشائی کر سکوں، لیکن پھر بھی آپ جیسے عظیم المرتبت شخصیات کے روبرو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع گفتگو بناتا ہوں تاکہ خود کی اصلاح ہو جائے، ورنہ کسی کے کیا مجال کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کر سکے. جیسے کہ سید رسول حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ما ان مدحت محمدا بمقالتی، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت بمقالتی بمحمد. میری یہ بساط نہیں، میری یہ اوقات نہیں کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر لب کشائی کر سکوں. میری یہ بساط نہیں، میری یہ اوقات نہیں کہ اپنے اسوہ حسنہ پر لب کشائی کر سکوں، لیکن پھر بھی تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع گفتگو بناتا ہوں. ایک شعر کہتا ہے کہ قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے. قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے. محبوب رب امام الرسل و فضائل مکمل سناؤں میں کیسے. میرے دوستو، ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، ایک شعر کہتا ہے بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب پر کوئی حکمران اور حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. نہ نظام مکمل تھا اور نہ نظام مکمل تھا، اور عدالت، انسانیت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، صلاح و تقوی، زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا. شرک و ذات کی ہر تاریخ سمت نظر آ رہی تھی. اس لیے کسی اردو شاعر نے کہا کہ بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائے تھی، بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائے تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی. دراصل بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، دراصل بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں. اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے، اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے. غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی. نہ تھی شرم و حیا، گھر گھر بے حیائی تھی. مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا، مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا. قدرت خداوندی نے اس فتن دور میں شہدائے لات و عزیٰ کو رشد ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے فاران کی چوٹی سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا. مکہ میں طلوع کے وقت آفتاب رسالت آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے نور نظر دو شمبہ کو تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. آپ ایسے وقت پیدا ہوئے جس سے لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک عجیب ماحول ہے، پورے ایک عجیب
ماحول ہے، پورے مکہ میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے، ظلمت کا کفر قدا میں ایک تہلکہ مچ گیا، لات منات عزا منہ کے بل گر پڑے، گلزار ہستی میں عجیب رونق پیدا ہو گئی، چاروں سمت بسے کی آواز آ رہی ہے، ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا، وہ آ گیا تو آ گیا دنیا میں انقلاب، اجرا ہوا چمنتا گلستہ کر گئے۔ میرے قلب و جگر کے ساتھیوں، حضرت آمنہ خود فرماتی ہے میرا نور نظر لخت جگر اس وقت کلام تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن انگشت شہادت سے اس اشارہ کر رہا تھا۔ وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ کا اشارہ تھا۔ قلب آمنہ میں مسرت و خوشی کی حد نہ رہی جب محمد کے عطا کو دیکھتا ہے، کچھ غم کی اثرات بھی ہے، فرماتی ہے کاش آج عبداللہ ہوتے، آج عبداللہ ہوتے تو اس نور نظر لخت جگر کو دیکھ کر کتنے خوش ہوتے۔ غیب سے آواز آتی ہے اے آمنہ، اے آمنہ فکر مت کرو، میں اس کا رب ہوں، مربی بھی استاد بھی اس کا میں سب کچھ ہوں۔ اگر بچہ کھلونا مانگے تو میں چاند کو کھلونا بنا دوں گا، اگر بچہ سے تفریح کو دل چاہے تو میں مناظر پر بلا لوں گا، اگر بچہ کوئی شہادت طلب کرے تو میں پتھروں سے بھی کلمہ پڑھا دوں گا۔ اس کے بعد عبدالمطلب آتے ہیں، سوال کرتے ہیں اے آمنہ کوئی انعام سوچا ہے؟ آمنہ کہتی ہے جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے زبان پر قابو نہ قلب پر، دھن میں کئی انعام آتے لیکن دستک ہوتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبدالمطلب نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، اے آمنہ اسلام کا بچہ میں نے پورے جزیرۃ العرب میں نہیں دیکھا اور پورے مکہ میں نہ دیکھا، وہ یہ بچہ ہے جس کی تعریف خود رب کائنات کرتا ہے، ورفعنا لک ذکرک۔ ملت اسلامیہ کے پاس آپ کا نام محمد ہی نہیں تھا بلکہ عنوان بھی محمد بن گیا تھا، آپ کو تمام وہاں سے ایک خوبصورت گلدستہ بنا دیا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حضرت آدم کی صورت تھی، حضرت شیت کی معرفت تھی، حضرت نوح کی شجاعت تھی، حضرت ابراہیم کی اخلاق تھی، حضرت اسماعیل کی زبان تھی، اسحاق والی رسا، صالح والی فصاحت، لوط والی حکمت، یعقوب والی بصارت تھی، موسیٰ والا جلال، ایوب والا صبر تھا، یونس والی اطاعت، یوشع والا جہد تھا، داؤد والی خوشحالی، دانیال والی محبت تھی، الیاس والا وقار اور یحییٰ والی عصمت تھی، اور عیسیٰ والا زہد تھا۔ میرا نبی سارے انبیاء علیہ السلام کا ایک خوبصورت گلدستہ تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر میرے دوستو حضرت حلیمہ پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دبلی پتلی سواری پر سوار ہوتی ہے، یہ کمزور سواری کو دیکھ کر محمد بن عبداللہ کی برکت سے قوت عطا ہوتی ہے اور قافلہ والوں کی سواری سے آگے نکل جاتی ہے۔ سبھی حیرتزدہ رہتے ہیں حلیمہ کی اتنی کمزور سواری، اتنی طاقت و قوت کہاں سے مل گئی، اتنی تیز چل رہی ہے۔ جب حلیمہ گھر پہنچتی ہے تو تمام گھر انوار و برکات سے پر تھا۔ حلیمہ کی شان کسی اردو شاعر نے کہا محمد کی کہلائے مادر حلیمہ، محمد کی کہلائے مادر حلیمہ، تیری شان اللہ اکبر حلیمہ، تیری بکریوں کو وہ پانی پلائے، تیری بکریوں کو وہ پانی پلائے جو ہے ساقی کوثر حلیمہ۔ میرے دوستو محسن انسان ہے جس طرح اخلاق و کردار خوبصورت، اسی طرح حسن و جمال کے اعتبار سے بھی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے۔ اس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹی تھی، کاش کہ اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتے تو قسم خدا کی کہتے پورے دل کاٹ لیتے، اس لیے کہ وہ صبح نبی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں میں صدیوں نے پالا، وہ جس نے اندھیرے سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پلتو اور رحمت کا چھالا، وہ آدم کا حصہ سبھی کا حوالہ، فلک کے چاند سورج ستارے گواہ ہے، زمین کے ہنسی سب نظارے گواہ ہے، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و والا، وہ سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، عفت میں اول، صورت میں اول، سیرت میں اول، فضیلت میں اول، عظمت میں اول، عصمت میں اول، ارے وہ توحید رب کی سنانے میں آیا، وہ امت کو سینے لگانے میں آیا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے۔ کون آیا؟ وہ دیکھو کسرا کی مہریں گرے جا رہے، یہودی نصارے سب مرے جا رہے ہیں۔ کون آیا؟ جمال معلا، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا، ارے مقصود کونو مکان آ گیا ہے، روایت بتانے حسان آ گیا ہے، روایت بتانے حسان آ گیا ہے۔ میرے دوستوں یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سی صفت۔ میرے دوست اب میں اپنی باتوں کو سماپت کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمان بھائی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیحت فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔